बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ले जी, मच अवेटेड खबर, जिस रिएक्शन का सब इंतजार कर रहे थे कि वो क्या होगा। रात पाकिस्तानी 9:45 पर वो रिएक्शन आया। ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल हमला किया और बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा, और ये इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है, 400 से ज़ायद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के साथ हमला किया गया है। और ये 400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में से 80% मिसाइल अपने मतलूबा हदफ पर ही जाके लगे हैं। यानी 320 मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक इसने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब के चीथड़े उड़ाए हैं। मैं जब आपके सामने अभी तफसील रखता हूं ना, जिसमें ईरानी मीडिया और इजरायली मीडिया दोनों शामिल है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा और कितनी जमा मर्दी के साथ, किस तरह से कहते हैं ना कि जंगी असूलों की पासदारी करते हुए ईरान ने वो तमाम हमले किए। चाहे इसके इन तमाम इवेंट को इसराइल ने कभी भी उस तरीके से, जिसे कहते हैं उस डिसेंसी के साथ, तो पब्लिक को ही निशाना बनाया और लाखों शहीद किए पिछले चंद माह के दौरान। तो जो खबर के मुताबिक जी, चंद लम्हों से पहले पूरी, जिसे कहते हैं ना, जमामर्दी के साथ हमला करने से पहले सफारती ज़राए के ज़रिए अमेरिका को आगाह किया कि हम आज और कुछ देर में इसराइल पर हमले करने जा रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात मुतनब्बे करके, पीठ पीछे नहीं, छुप के नहीं। ठीक है जी। और जो रात भर की खबरों के मुताबिक इसराइल और अरब मीडिया जिनको कंफर्म कर रहा है, मैं आपको वो खबर बता रहा हूँ, हवाई बातें नहीं बता रहा। ठीक है जी, सोशल मीडिया की खबरें नहीं है। इसराइल और अरब मीडिया के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम जो था इसराइल का, आयरन डोम, वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका इन 400 मिसाइलों को। ठीक है, 80% अपने मतलूबा, यानी आप ये कह लें कि 80 मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हो चुके, 320 अपने हदफ पे जाके लगे। बहुत बड़े बड़े सर, ये चीज़ें मुझे तो शायद इस हमले से कोई खुशी वो ना हो, लेकिन मुझे इस हमले की डिसेंसी से, इसकी मर्दाना वजाहत से बहुत खुशी हुई है। सर, बहुत बड़े बड़े टारगेट इसराइल के मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हुए जी। और तमाम की तमाम, ये इसराइली मीडिया कह रहा है, तमाम की तमाम फौजी तनसीबात को, यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी खबर, रॉ, उनका खुफिया इदारा, सॉरी मोसाद, इसराइल का खुफिया इदारा, उसका हेडक्वार्टर, जी हाँ, ये वो हेडक्वार्टर था जहां बैठकर हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के लिए और इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर मारने के लिए सारी प्लानिंग हुई थी। अब देख लें खुफिया एजेंसी, आप अमरीकी CIA कह लें, इंडिया का रॉ कह लें, तो जनाब जो इसराइल है उसका मोसाद है। उस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और मुकम्मल तौर पर तबाह किया जी उस हेडक्वार्टर को जी। और हमला बहुत देर तक इधर चलता रहा। इसराइली मीडिया ने खुद तस्लीम किया, चैनल 13 रेफरेंस भी दे रहा हूं, खुद तस्लीम किया कि ईरान का कोई मिसाइल भी सिविल आबादी को निशाना बनाने के लिए फायर नहीं किया गया था। तमाम की तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी। उस हवाई अड्डे को भी उड़ा दिया गया जिस हवाई अड्डे से जहाज ने टेक ऑफ किया था मज़ामती रहनुमा हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के लिए। पूरे का पूरा उस हवाई अड्डे को ही नीस्तो नाबूद कर दिया, कभी वर्किंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस मिसाइल हमले के बाद। और मजे की बात, इस मिसाइल हमले के फौरी बाद सिर्फ एक ट्वीट आया रूहानी पेशवा अली खामनाई साहब का। उन्होंने कहा नस्रुल मिनल्लाहि मिन फतहुन करीब। बस। फिर ईरानी मीडिया ने बताया कि किस तरह आज हमने बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया का एक ट्वीट आया कि ए दोस्त, तुम्हारे खून का हम सौदा नहीं करेंगे। इस्माइल हानिया की तस्वीर लगी हुई। तो न्यूटन एयर बेस है जिसको तबाह किया गया, यहां दुनिया का सबसे टॉप ऑफ द, जिसे कहते हैं टॉप ऑफ द लाइन F-35, यानी इसके बाद अभी तक इससे नेक्स्ट लेवल का कोई एयर फाइटर जहाज बना ही नहीं है। 20 F-35, यानी अमेरिका की सबसे टॉप की टेक्नोलॉजी F-35, उसकी पूरे फ्लीट को उड़ाया गया है जी इस एयरबेस में, न्यूटन एयरबेस में। 20 जो फाइटर जहाज हैं वो उड़ाए गए हैं। इसके अलावा टैंक्स उड़ाए गए हैं, गैस स्टेशंस, यानी मैं बेसिस की बात करूँ जिन गैस स्टेशन से फ्यूलिंग होती थी। इसके अलावा व्हीकल रिपेयर्स वर्कशॉप्स जो थी उधर की वो उड़ाई गई हैं, रिपेयर्स स्टेशंस, हैंगर्स जहां जहाज अंदर रखे जाते हैं उनको उड़ाया गया जी। और इस दौरान जो इनका जो एयर डोम टेक्नोलॉजी है
وہ مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ پھر امریکہ نے فوری طور پر، ظاہری بات ہے، اپنے بغل بچے، اپنی ناجائز اولاد کے ساتھ سارا معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے فوری طور پر قومی سلامتی کا اپنا اجلاس بلایا اور بڑا حکم یہ دیا کہ اسرائیل کی فوراً مدد کی جائے، اور اسرائیل کے پاس جو میزائل حملے ہو رہے ہیں ان میزائلوں کو روکنے میں مدد کی جائے۔ امریکی ایئر فورس نے اسرائیل کی مدد کی، اسرائیل نے خود بھی کہا کہ امریکی ایئر فورس نے ہماری مدد کی، مگر تب تک مطلوبہ نقصان ہو چکا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب، جی ہاں، میں ایران میڈیا کے مطابق کنفرم کروں کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ خامنائی صاحب نے کی پاسداران انقلاب کے مطابق روحانی پیشوا خامنائی صاحب کی اجازت سے یہ حملہ ہوا مکمل طور پر، جی، اس میٹنگ کے اندر مقصد اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کا بدلہ لینا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے حملہ کیا، اگر اسرائیل نے اس حملے کا جواب دیا ہے، جواب دینے کی کوشش کی، تو وہ ہمارے مزید حملے کے لیے تیار رہے، اور اب جو حملہ ہوگا وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس دوران اور بھی بڑے ایونٹس ہوئے، ذرا وہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے۔ اس دوران جی اسرائیلی فوج، آپ کو پتا نا 13,000 کی فورس ہے، زمینی فوج لبنان کی جانب روانہ تھی، اس کے اوپر حملہ کیا لبنانی جنگجوؤں نے اور حزب اللہ کے جنگجوؤں نے، اور سر پھر کیا جو کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا نقصان اس کی اطلاعات نہیں، لیکن یہ خبر کنفرم ہے وہاں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا، اور پھر اسرائیلی ترجمان نے یہ کہا اس حملے کے بعد، اور اسرائیلی فوجوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ پھر ترجمان نے کہا کہ جی فضائی حملے کے بعد کیا فضائی تھریٹ کوئی نہیں ہے اب کسی قسم کا، لوگ اپنے شیلٹروں سے ذرا باہر آ جائیں۔ تو اس دفعہ قائر ہے کہ اب امریکہ اسرائیل کو منع نہیں کیا، پہلے کب امریکہ نے اسرائیل کو منع کیا تھا۔ بہرحال ایران نے ڈیفینیٹلی سوچ سمجھ کر یہ حملہ کیا، اور تل ابیب پر حملہ کیا، دارالحکومت پر حملہ کیا، اور یہ بھی خبر ہے کہ اس دوران حزب اللہ نے بھی لبنان سے اپنے میزائل داغ کے اپنا معاملہ کیا، ایک انٹرسیپشن تھی پوری، ڈسیپشن تھی پوری، تو وہ اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور اسرائیل کے اندر چند دو نامعلوم افراد، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، انہوں نے 8 افراد کو بھی ہلاک کیا ہے اسی دوران، 8 افراد کو بھی ہلاک کیا، جن کو کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا، تو 8 اسرائیلی، تل ابیب کے اندر بھی یہ سارا کام ہو رہا تھا، یعنی ہر طرف سے ایک قیامت تھی۔ اگر اتنی غیرت و جرت ہے تو اسرائیل ضرور بتائے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ اب آ جاؤں ذرا میں پاکستان کی طرف، تو پاکستان کی بات کریں تو آج عمران خان صاحب یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جی کچھ شہروں میں احتجاج کی کال ہے، جس میں فیصل آباد، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور یہ سب شامل ہیں، اور میاں والی شامل ہے، تو تمام شہروں میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہاں آج لوگ کیسے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت مکمل طور پر اگریسو موڈ میں ہے، حکومت نے ان کو کارروائی کرنی ہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ کہ آج ایک احتجاج سپریم کورٹ کے باہر بھی ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ایک کال ہے، وکلا برادری کرے گی سپریم کورٹ کے باہر، اور وہ آئینی ترمیم 63A ماشاء اللہ سے جو آرڈیننس آیا ہے، اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جیسے بنی، اس کے بعد بینچ جیسے تشکیل ہوا، پھر 63A کا بینچ جیسے تشکیل ہوا، پھر جسٹس منیب کی ریزرویشن، پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کی ریزرویشن، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے قاضی صاحب کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے جو آج سپریم کورٹ کے باہر وکلا برادری اپنا احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آج ایک بہت بڑا پاور شو سپریم کورٹ کے باہر ہونے جا رہا ہے، جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا اس سے بڑا پاور شو سپریم کورٹ کے باہر ہونا جا رہا ہے اس صورتحال میں۔ اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، علی امین گنڈا پور صاحب سے مشاورت ہوئی اور دیگر چیزوں کے بعد جی 4 اکتوبر ہر صورت ڈی چوک پر احتجاج کے، جو کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں بیچ میں جو عمران خان صاحب کو منع کر رہے ہیں، کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد یہ ملتوی کرتے ہیں، نو، 4 اکتوبر ہر صورت میں ڈی چوک میں احتجاج ہوگا۔ شہباز گل صاحب جو کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے کہا طبی مشاورت ہوگی، 4 اکتوبر کو ڈی چوک پر پرامن اور شاندار مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، کارکن بھرپور تیاری کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھرپور احتجاج کرنا ہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں، یہ بہت 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 اہم احتجاج ہے، یہ وقت گوا دیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ دیکھیں حکومت اس کال کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہے، یہ ہے بیسکلی چیز۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی اندازہ ہے کہ حکومت کارروائی کرے گی، تو آئینی ترمیم والا معاملہ بھی سر پہ کھڑا ہے، اور کوئی ایڈونچر کرنے کے لیے حکومت تو پلان میں ہے ہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے کہا عمران خان صاحب ہدایت کے مطابق کسی احتجاج میں کوئی MNA شریک نہیں ہوگا۔ بڑی زبردست موو ہے جی، ہمارے تمام ممبران محفوظ مقام پر رہیں گے، تاکہ میں نے کو نا 7 تاریخ سے پہلے یہ آئینی ترمیم لے کے آنی ہے۔ ادھر قاضی صاحب
یہ فیصلہ کر دینا اور کچھ نہیں پتا آج ہی کر دیں. اور یعنی کریک ڈاؤن ہوا تو آئینی ترمیم کے اوپر کہ آئینی ترمیم لانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، تو روپوش ہونے کا حکم دیا ہے. اور آج کی خبر میں یہ ہے، آپ کو پتا سپریم کورٹ میں 63A کی سماعت ہے جی، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج باقی ججز جو ہیں وہ اپنا فل کورٹ بلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حرکات و سکنات قاضی فائز صاحب کی جانب سے جاری ہے، اور خط بھی ہو سکتے ہیں آج آ جائیں سامنے. اور یہ بھی خبر ہے کہ قاضی فائز صاحب جتنی جلدی میں نا، تو کم از کم آج 12 1 2 بجے تک نا اس آئینی ترمیم والے جو کیس پہ 63A والے کا جو ریویو ہے اس میں فیصلہ کم از کم محفوظ کر لیں. وہ کیا ہوگا اس کا مجھے اور آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.